صاحب کہتے ہیں جیڑیاں بدیاں آپے اڑیاں او کدی نہ چڑھن اچائیاں تے او گڈیاں چنگیاں اڑیاں جنیاں سایاں آپ اڑائیاں تے عملاں والے لنگ لنگ جاندے غافل ہوتے کھاندے ڈبن نہ دینے محمد بادشاہ ہوندے کامل پیر جنابے یہ شرف ہے اور ملا حضور کے در سے ملا کیسے حضور کے ساتھ اب میں اور آپ کیا کریں ہماری تو دنیا پروش نہیں حضور کو پروش کر سکتے تو جو بعد میں آنے والے لوگ تھے وہ ان لوگوں سے پیار کرتے تھے ان لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے صدیق کے پاس بیٹھتے تھے تو صدیق اپنے نبی کا پیار ان کے دل میں ڈال دیا کرتے تھے فاروق اعظم کے ساتھ بیٹھے تھے لوگ کیونکہ انہوں نے نبی کو دیکھا ہوا تھا دل میں نبی کا نور تھا ایک عورت کے ساتھ آپس میں دوستی تھی انہوں نے ٹائم رکھا کہ آپس میں فلاں ٹائم ملیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے میں ذرا فاروق اعظم کو مل کے آتا ہوں پھر ملیں گے نماز پڑھی نا فاروق اعظم کے پیچھے تو پھر یہ تو نبی کے نور سے فیض یافتہ تھے واپس گئے تو نظریں جھکی کہ عورت بلا رہی ہے تو میرا اتنا عاشق ہے تو میرے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے اس نے کہا تب تک ہی تیار تھا جب تک بنانے والے سے عشق نہیں لگا تھا آج نماز فاروق اعظم کے ساتھ پڑھ کے آ گیا تو پیر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو فاروق اعظم کی طرح دل کو اندر سے مانچ کے رکھ دے صحیح کامل مرد محمد بادشاہ لال بنان پتھر دا یہ آپ کے علاقے میں لوگ ہیں ان کے سر پہ امامے آ گئے ہیں انہوں نے تو کسی جگہ سے دورہ ریز نہیں کیا انہوں نے تو کسی جگہ تخصص فی الفقہ و فی الحدیث یا کہیں سے انہوں نے ماسٹرز یا پی ایچ ڈی تو نہیں کی تو اسی طرح کے کام کاج کرنے والے لوگ ہیں اور ان سے بھی دیکھنے میں بہتر لگتے ہیں دین کے اعتبار سے جنہوں نے خود ڈگریز کی ہوئی ہیں کیونکہ دورہ حدیث تو کرتے ہیں ہمیں دستار بندی بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے لیکن وہ جب معاشرے میں ہم آتے ہیں نا تو سندھی ٹوپی آ جاتی ہے سندھی شال آ جاتی ہے کوئی سٹائلش ٹوپی آ جاتی ہے وہ دستار کدھر گئی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بل پر ہر نور عطا ہوتا ہے فرمایا یہ مسلمانوں کا تاج ہے جب تک سر پر رکھیں گے عزت والے ہوں گے جب کھو بیٹھیں گے عزتیں کھو بیٹھیں گے عالم بننے کے بعد یہ کیا چیز روکتی ہے معاشرہ لوگ پسند نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ دین پڑھا یا تیری ہم سب کی مسلمانی سے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اینہ اللہ لیکن یہ باتیں سمجھ تب آتی ہیں جب صدیق کی طرح نبی سے عشق ہو جائے اس مزے میں اتنا مست ہو جائے اس نبی کے دیدار کے مزے میں اتنا مست ہو جائے کہ دنیا تو کہتا رہے کوئی تانا کرتا رہے کوئی برا بلا کہتا ہے تو کہتا رہے یہ اس عشق کی مستی میں سب کچھ کراس کر جائے گا لیکن اگر وہ عشق ادھورا ہوگا تو پھر اس کو بیوی کی بھی بیوی کے لیے اس طرح اچھے نہیں لگتے پھر اس کی بات بھی اللہ سے اوپر لے جائے گا دوست یار کہتے ہیں کلاس فیلوز ہنستے ہیں یار داڑھی رکھ لیے مولوی بن گیا کلاس فیلوز بڑے ہیں یا اللہ بڑا ہے ٹھیک ہے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں یار اس طرح ہو گیا لیکن یہ سب کچھ ہوگا تب جب صدیق کی طرح کوئی استاد مل جائے گا لیکن ان جیسا استاد تو کوئی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ میں والذین اتبعوہم بإحسان ان سے میں راضی ہوا ہوں جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے ساتھ جو لگ جائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا تو ایسے لوگوں کی صحبتوں میں جائیں بیٹھیں فکر کریں جو ہمارے بزرگ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ بڑے عزت والے لوگ حضور علیہ السلام فرمایا جس نے آپ میری امت کے بزرگ کی عزت کی اس نے میری عزت کی ہمارے لوگ بابا اس کو موبائل یس کرنا نہیں
نہیں آتا, اس کو نیٹ یوز کرنا نہیں آتا, لیکن وہ اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے. ان سے پوچھیں 60-70 سال گزرنے میں ٹائم لگا ہے, وہ ہماری جو 30-35-40 سال ہو گئی ہیں, پیچھے اگر نظر کریں, اور اللہ نے آگے کی بات بتائی, فرمایا قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا نا دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو, قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, یہ کوئی نہیں بولے گا اللہ 60 سال 50 سال, بلکہ کہیں گے یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یہ ویلیو ہے ٹوٹل ہماری زندگی کی, اس لیے اس کی قدر کی ضرورت ہے. یہ زندگی انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے, یہ زندگی ہے قبر میں جو سوال 3 ہونے ہیں اس پیپر کی تیاری کے لیے. تو جو بچہ سارا سال نہ پڑھے, پیپر کی رات رکھے مارتا رہے, گزارا ہو جائے گا. صحیح ہے, تو اس کو پھر پیپر کی ڈیٹ شیٹ پہلے آ جاتی ہے, اس کی موت کی ڈیٹ شیٹ کا بھی کوئی پتہ نہیں. اس لیے یہ زندگی ان 3 سوالوں کے جواب کی تیاری کے لیے ہے. یہ کوئی یہاں پر بیٹا ہو جائے, بیٹے کی شادی دیکھ لیں, پھر پوتا ہو جائے اس کی شادی دیکھ لیں, ان کاموں کے لیے. یہ کام تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی مرضی والی زندگی ہوگی تو اس میں بھی آپ کو برکتیں نصیب ہو جائیں گی, ہر کام میں نیکی مل جائے گی, لیکن ڈائریکشن سیدھی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جناب صدیق کے نعرے لگانے والے ہم لوگوں کو صدیق کے دل کا نور بھی عطا فرمائے. صدیق کو جو نبی سے لنک لگا, جو تعلق بنانا, اس تعلق کی خیرات بھی ہمیں نصیب فرما دے, تاکہ ہم صدیق کے محفل میں بیٹھ کر صدیق کے ماننے والے ہو کر جھوٹ نہ بولا کریں, صدیقی ہو کر ہم ایک دوسرے کی امانت میں خیانت نہ کیا کریں. یہ تب ہی ہوگا کہ دل میں وہ سچائی آ جائے گی. اور یہ قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہوگے تو سچائی اندر آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی آپ سب لوگوں کو اس کی جزا عطا فرمائے. محفل منعقد کرنے والے کے اللہ قاری صاحب, جاوید صاحب اور باقی دیگر معاونین جنہوں نے تعاون کیا, جنہوں نے اس کا انعقاد کیا, اتنی اچھی اچھی باتیں ہوئی. اللہ کا قرآن پڑھا گیا, نوجوانوں نے کافی سارے تعداد میں تھے, سب نے باتیں سنی. کسی کو تو سوچ فکر آئی ہوگی, سب نے اتنی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھنا اللہ قبول و منظور فرمائے, اور یہ سوچ اور فکر دل میں یہ تڑپ پیدا فرمایا صدیق اور صدیق بن کے میں کیوں نہیں بنا. اگر یہ آ گئی تو پھر بندہ کوئی راستہ ڈھونڈے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.